بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرقت الارض بنور ربها. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام کی خدمت میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیہ کریمہ سورہ زمر کی 69ویں آیت ہے، 69 والی آیت ہے. آج کا دن ماہ مبارک رمضان کا 7واں دن ہے اور ہم اس پروگرام میں جو امام مہدی کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم آپ کا خیر مقدم چاہتے ہیں. اشرقت الارض بنور ربها کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو زمین نور خدا سے منور ہو جائے گی. کائنات کا گوشہ گوشہ، کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر چیز نور خدا سے منور ہو جائے گی. اس آیہ کریمہ کے حوالے سے صاحب انابل معدہ نے امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا قائم آل محمد کا ظہور ہوگا تو انہی کے نور سے پوری دنیا منور ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ تبری کی ابھی بھی روایت ہے کہ تبری عن المفضل قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، مفضل نے امام صادق علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربها کہ جب میرا بیٹا قائم ظہور کرے گا، اشرقت الارض بنور ربها پوری زمین جو ہے اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. واستغنى العباد عن ضوء الشمس اور پورے بندگان خدا سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے. وصار اللیل والنہار واحدہ دن اور رات ایک ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا تو قائم آل محمد کے ظہور کے نور کے روشنی سے پوری زمین جو ہے خدا کے نور سے منور ہو جائے گی. یعنی امام زمانہ کا وجود ایک نورانی وجود ہے، امام زمانہ کا وجود ایک لطف ہے اور امام زمانہ کے نور سے پوری کائنات منور اور روشن ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کو امام رضا علیہ السلام نے اپنا بیٹا قائم کہہ کے پکارا ہے. اور اس کے علاوہ اصول کافی میں ایک حدیث، طولانی حدیث ہے، جس میں امام رضا علیہ السلام نے امام کو سورج سے تشبیہ دی ہے. الامام کالشمس، امام سورج کی طرح ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ امام سورج کی طرح اس کا کیا مطلب ہے. اس کا کیا مطلب ہے دیکھتے ہیں کہ امام سورج کی طرح ہے تو اس پہ ہم توجہ سے غور فرماتے ہیں اور اس میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام سورج کی طرح ہے کا کیا مطلب ہے کہ سورج باقی چیزوں کو پر نور کرتا ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سورج باقی چیزوں کو پر نور کرتا ہے، زمین کے اوپر چیزوں کو نشو و نما کرتا ہے، جیسے درخت، جیسے کھیتی، جیسے ہریالی، یہ ساری چیزیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ سورج کی بنا پر وقت تبدیل ہوتا ہے، نہ کہ چاند کی بنا پر وقت تبدیل ہوتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پورا نظام شمسی منحصر ہے کس کے اوپر؟ سورج کے اوپر. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو خود روایت میں ہے کہ بحیث اللہ تنالہ الایدی کہ سورج کے ہاں کائنات کا کوئی انسان سورج تک نہیں پہنچ سکتا. سورج ہر انسان تک پہنچتا ہے لیکن کائنات کا کوئی بھی انسان سورج تک نہیں پہنچ سکتا. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ سورج کا دکھنا شرط نہیں ہے، سورج کا ہونا شرط ہے. تو اب امام رضا علیہ السلام نے کیا تشبیہ دی ہے کہ الامام کالشمس، امام سورج کی طرح ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں تو کس انداز میں، کن چیزوں میں امام سورج کی طرح ہے کہ جس طریقے سے وہ باقی چیزوں کو پر نور کرتا ہے اسی طریقے سے امام کا وجود بھی پوری دنیا کو روشن اور منور کرتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ لولا، جس طریقے سے اگر سورج نہ ہو تو یہ دنیا جو ہے روشن نہیں ہوگی اور دنیا برباد ہو جائے گی، اسی طریقے سے امام کا وجود نہ ہو تو زمین اہل زمین کے ساتھ رہ جائے گی، اس کی
اس کے حوالے سے جو ہے امام خود فرماتے ہیں کہ لولا الحجہ لساقط الارض باہلھا، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین والے اہل زمین کے ساتھ دھس جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ کہ جس طریقے سے سورج کی بنا پر وقت تبدیل ہوتا ہے نہ کہ چاند کی بنا پر، اسی طریقے سے وقت کی گرفت جو ہے مولا کے ہاتھ میں ہے۔ پوری جو اگر بھلے ہی دنیا یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ پورا نظام شمسی منحصر ہے سورج کے اوپر اور سورج کی بنا پر وقت تبدیل ہوتا ہے نہ کہ چاند کی بنا پر، لیکن یاد رکھیے گا کہ وقت کے اوپر اگر کسی کا کنٹرول ہے، وقت کے اوپر کسی کی قدرت ہے، وقت کے اوپر کسی کی طاقت ہے، تو وہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں میں۔ اور اس کے علاوہ پورا نظام شمسی منحصر ہے سورج کے اوپر، پورا نظام شمسی منحصر ہے سورج کے اوپر۔ اسی طریقے سے امام زمانہ کے حوالے سے بھی ہے، کائنات کی ہر چیز گردش کرتی ہے امامت کے اطراف میں، کائنات کی ہر شے تمام ہوتی ہے امامت کے حوالے سے، کائنات کی ہر شے سلام کرتی ہے امام آخر کو، کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے، کائنات کی ہر شے شکریہ ادا کرتی ہے، اور کائنات کی ہر شے عبادت کرتی ہے، اور آخر میں تمام ہوتی ہے امام آخر الزمان علیہ السلام کے حوالے۔ پھر اس کے بعد سورج کا دکھنا شرط نہیں ہے، ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے امام کا دکھنا شرط نہیں ہے، امام کا ہونا شرط ہے۔ پھر اس کے علاوہ کہ سورج کی وجہ سے پوری کائنات باقی ہے، اسی طریقے سے امام کی وجہ سے بھی پوری کائنات باقی ہے، اور اس کے علاوہ امام کی وجہ سے ہمیں ممتاز رزق ملتی ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ امام رضا علیہ السلام نے امام کو سورج سے تشبیہ دی، اور امام کو سورج سے تشبیہ دے کر یہ بتلا دیا کہ سورج کا دکھنا شرط نہیں ہے، سورج کا ہونا شرط ہے، اسی طریقے سے امام کا دکھنا شرط نہیں ہے، امام کا ہونا شرط ہے۔ اور پورا نظام شمسی سورج کے اوپر ہے، اسی طریقے سے وقت پہ کنٹرول امام کے ہاتھوں میں، وقت کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ امام کے حوالے ہے۔ وقت کے اوپر اگر کسی کا کنٹرول ہے تو وہ امام کے ہاتھوں میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ کہ وہ باقی چیزوں کو پر نور کرتا ہے، اسی طریقے سے امام کا وجود ہی پوری دنیا کو منور کر دیتی ہے۔ تو بس ہم آپ کے سامنے اسی مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو کے ذریعے سے اپنے اس پروگرام کو تمام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دن میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد